بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. صلوات پڑھے محمد وعلى اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سامعین کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں کہ پروردگار عالم کم از کم ہمیں ان صاحبان تقوی کے زمرے میں قرار دے کہ جو اس جہان میں بھی باعث نجات اور باعث فلاح ہے اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ کہ امام المتقین کے سچے صحیح معنوں میں پیروکار بنتے ہوئے جو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، جو تقوی کا سب سے نچلا درجہ ہے، واجبات الہی کو انجام دینا اور محرمات الہی سے بچ جانا. باقی یہ ہمارے لیے آغاز ہے. جو انسان اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ صفات اپنا سکتا ہے، دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ آغاز ہے کہ اپنے آپ کو اوامر الہیہ، پروردگار عالم جو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، اور جن سے اس نے منع کیا ہے جو حرام ہے ان سے بچ جانا. بہرحال سامعین محترم، یہ ایام اربعین ہیں. پوری دنیا کے لوگ اس وقت کربلا معلیٰ کی جانب گامزن ہے. ہر بندے کی خواہش تو ہے کہ وہ کربلا میں اس ٹائم موجود ہو. بہرحال انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں. وغیرہ ہمارا دل جو ادھر لوگ موجود ہیں انہی کے ساتھ ہی دھڑک رہا ہے. ہمارا ایک لمحہ جب ہم انسان دیکھتا ہے کربلا والوں کو، جی چاہتا ہے کہ ابھی انسان پرواز کر کے اس مقام تک پہنچ جائے. ہماری دعا ہے کہ جو زائرین اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور جا رہے ہیں اور جو واپس آنا ہے، انہیں پروردگار عالم ان زائرین کے سفر کو بے خطر فرمائے اور ہر قسم کے خطرات سے نجات عطا فرمائے. اگرچہ دشمنان اسلام کی مسلسل کوشش رہی ہے، یزیدیت کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ حسین کے نام لیوا حسین کرنے والوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ ان کی ایسی حسرت ہے جو قبر میں لے جائیں گے اور اس حسرت کی کبھی ان کی پوری نہیں ہوگی. یہ حسین زندہ ہے، زندہ رہے گا تا قیامت زندہ رہے گا. بلکہ یوں کہوں کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کا پھر بھی حسین سے چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں وہی جا سکتا ہے کہ جو ان کو اپنا سردار مانے گا، اپنا پیشوا مانے گا، اپنا امام مانے گا، وہی جنت میں جا سکتا ہے. لہٰذا اگر اس دنیا میں بہتری چاہتے ہو، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو، تمہیں حسین ابن علی کے قدموں میں سر جھکانا پڑے گا. اسی لیے یہ پوری دنیا کے لوگ آج کل کربلا کی جانب گامزن ہے. کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی گاڑیوں پہ جا رہا ہے. اتنا زیادہ مقام و منزلت اس ظاہر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا کہ اگر آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، زیارات کا باب ہو یا ویسے جو فضیلت بیان ہوئی ہے سید الشہداء کی زیارات کی، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا مقام و منزلت ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی. کتنا مقام ہے اللہ کے ہاں کہ فرمایا، چھٹے امام کی یہ حدیث ہے: من اتا قبر الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ کتبہ اللہ فی اعلی علیین. جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آتا ہے، البتہ اس کی شرط یہ ہے عارفا بحقہ،
وہ فقط سیر و تفریح کے لیے نہ ہو، وہ فقط دکھاوے کے لیے نہ ہو، کس لیے عارفاً بحق کے، وہ امام کے حق کو بھی پہچانتا ہو کہ امام کا حق کیا ہے ہماری گردن پر، پھر اس کا مقام کیا ہے، کتبہ اللہ فی اعلیٰ علیین، پروردگار عالم اسے اعلیٰ علیین میں سے قرار دے گا۔ یہ اعلیٰ علیین اس بلند مرتبے کی علامت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کن بندوں کو عطا فرماتا اعلیٰ علیین کا مقام، وہ مرتبہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا جو معرفت، ایمان، ولایت اور عمل صالح کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کا مقام اعلیٰ علیین والا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص مظلوم کربلا کی قبر پہ جاتا ہے، زیارت کرتا ہے اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، فرمایا اس کا مقام بھی اعلیٰ علیین میں سے ہے۔ یا ایک اور مقام پر فرمایا من زار الحسین فی کربلا کا من زار اللہ فی عرشہ۔ یہ حدیث اگرچہ سمجھنے کے قابل ہے کہ جس نے کربلا میں سید الشہداء کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے عرش الہی پہ اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ یہ بہرحال سمجھنے کے مقابل ہے کہ پروردگار عالم تو جسم نہیں رکھتا، وہ قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس روایت کے اندر؟ یعنی قرب الہی کی اس منزل پہ فائز ہو جاتا ہے انسان، گویا کہ اس کے دل کے آگے سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے ایسے ہی ملاقات کرتا ہے جیسے وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ زائر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا۔ اور پھر بعض روایات میں ملتا ہے کہ محشر کے دن جب سب لوگ حساب و کتاب کی صف میں ہوں گے، ہر بندہ اپنا حساب و کتاب میں مصروف ہوگا، جو شخص اس دنیا میں سید الشہداء کا زائر ہوگا، جسے زائر کہا جائے گا، 40 سال پہلے باقی لوگوں سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لوگ ابھی اپنے حساب و کتاب میں مصروف۔ یہ مقام کیا ہے؟ انسان سوچتا ہے یار کہ کیا ہم جو کربلا جاتے ہیں وہ گنبد دیکھ کر یا ذریعہ مبارک کو چوم کر، کیا حرم میں مطہر میں مطلب بیٹھنا یہ مطلب وہ مقام اس سے حاصل ہو؟ یہ زیارت کیا ہے بالآخر؟ آج انسان سوچتا ہے کہ اتنا بڑا مقام فقط گنبد کو دیکھنا ہے، ذریعہ مبارک کو دیکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے جتنی بھی ائمہ کی روایات ہیں ایک جملہ وہاں پہ نقل ہے، عارفاً بحق کے، ویسے نہیں کہ ہم جائیں اور ذریعہ کو چوم کے آ جائیں، ٹھیک ہے، اور انسان بڑی کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے ذریعہ کو چومنا چاہیے، اس میں ہماری طرف سے کوئی ممانعت یعنی شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں گیا ہوں، رش زیادہ تھا، ذریعہ کو چوم نہیں سکا، پتہ نہیں میری زیارت ہوئی ہے یا نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر انسان چھت پہ چڑھ کر کربلا کی جانب رخ کر کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، تمہیں زائر امام حسین میں لکھا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فقط کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا زائر فقط جالی کو چوم کے ہی اس مقام کو پائے؟ نہ، زائر کا مطلب یہ ہے اپنے دل کو متوجہ کرو امام حسین کی طرف، روح اور قلب انسان متوجہ ہو سید الشہداء کی طرف۔ بس زیارت تب ہے جب معرفت ہوگی۔ زیارت اس وقت ہے جب معرفت ہو۔ زیارت معنی یہ قصد، تمایل، میل، اپنے رجحان، اور وہ رجحان قلبی ہوتا ہے، تمایل رجحان قلبی ہے۔ بس زیارت اس وقت زیارت ہے جب معرفت سید الشہداء ہوگی۔ اور معرفت کیسے ہے یہ سمجھیں کہ ائمہ اور بالخصوص سید الشہداء ہم پہ ولایت رکھتے ہیں، امام ہم پہ ولایت رکھتے ہیں، اولا بالتصرف ہے۔ اس دن بھی میں بتا رہا تھا اولا بالتصرف ولایت کا معنی کیا ہے؟ کہ امام مجھ پر مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ ایک میں اپنے کام اپنی مرضی سے انجام دیتا ہوں، اختیاراً انجام دیتا ہوں، ایک ہی میرے ہیں۔ اگر امام کہہ دیں یہ کام تو نے کرنا ہے، پھر میرا اختیار سلب ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے ولایت۔
بس زیارت معرفت کا نام ہے، اور معرفت سے ولایت حاصل ہوگی جب انسان ولایت کے زمرے میں داخل ہوگا، جب انہیں اپنا ولی مان لے گا، جب امام مان لے گا، پھر کیا کرے گا؟ ان کی اطاعت کرے گا۔ ولایت کے بعد اگلا مرتبہ اطاعت ہے۔ وَإِلَّا خالی محبت تو کافی نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے اس چیز کو۔ خالی محبت، خالی مطلب ولایت کا نعرہ، علی الولیہ کا نعرہ ہم لگاتے رہے، اذان میں بھی کہتے رہے، اقامت میں بھی کہتے رہے، ہر جگہ پہ ولایت کا ہم نعرہ لگاتے رہے، یہ کافی؟ ولایت یعنی تصرف، تیرے اعمال پہ، تیرے بدن پہ ائمہ کو تجھ سے زیادہ حق حاصل ہے۔ تیری آنکھیں ان کی مرضی کے بغیر حرکت نہ کریں۔ اس لیے جناب سلیمان فارسی جو سلیمان محمدی بنے ہیں، منا اہل البیت بنے، ان کے بارے میں کہ جعل ہواہ ہوا امیر المومنین، جناب سلیمان فارسی سلیمان محمدی نے اپنی پسند رکھی ہی نہیں تھی۔ سلیمان فارسی آپ کی پسند ہی نہیں تھی، وہ پسند کرتے تھے جو امیر المومنین پسند کرتے تھے۔ اس لیے سلیمان منا اہل البیت، یہ ولایت ہے۔ ابو ذر کو ولایت ملی ہے، سلیمان فارسی کو، سلیمان محمدی کو ولایت ملی ہے۔ ہم تو خالی دعویٰ کرتے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں، کیونکہ کئی ایسے مقامات پر جب ہماری پسند ائمہ کی پسند سے ٹکراتی ہے، ہم ائمہ کی پسند کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور ہم اپنی پسند دیکھ لیں۔ ہمارے شادیوں کے پروگرام ہوں، ہمارے غمی کے پروگرام ہوں، ہمارے دنیاوی دیگر معاملات ہوں، سب کاموں میں اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے امام کی پسند کو ترجیح نہیں دیتے۔ پھر ادھر سے ماشاءاللہ دعوے بھی تو بہت زیادہ ہیں ولایت اور محبت اہل بیت کے پاس۔ عزیزان، زیارت وہ جو معرفت کے ساتھ، معرفت کیا ہے؟ ولایت اہل بیت۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت ائمہ۔ ائمہ کی اطاعت کرو، ائمہ کے فرامین کی اطاعت کرو، بات مانو ان کی، وہ کیا فرماتے ہیں۔ اور جب اس مقام پہ پہنچو گے، اللہ تجھے اعلیٰ علیین میں سے قرار دے گا۔ جی بس یہ فقط جعلی چون ہے نا، ثواب اپنی جگہ پہ، ثواب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اتنا بڑا مقام انسان سوچنے پہ مجبور ہے۔ عقل انسان یہ سوچتی ہے کیسے ہو سکتا ہے انسان کہے کہ میں کربلا گیا ہوں، زری کو چوما ہے، گنبد کو دیکھا ہے، بس مجھے اتنے زیادہ مقامات حاصل ہو گیا۔ نہیں، وہ حقیقی زیارت وہ زیارت ہے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے، جس کے لیے انسان اعلیٰ علیین کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ بس فلسفہ زیارت کو سمجھیں۔ میں نے کہا دور و نزدیک ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا، جانا چاہیے کربلا، یہ نہیں کہتا کہ کربلا جائیں، اس کا اپنے ایک مقام اور رتبہ ہے، لیکن اگر کوئی زائر ابا عبداللہ الحسین بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ادھر میں نے کہا ادھر کھڑے ہو کے خدا شاید خلوص سے دل کے ساتھ یہ کہہ دو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تمہاری زیارت تم زائر ابا عبداللہ۔ ہمارے لیے فاصلے معیار نہیں، برابری نہیں۔ عزیزان وہ تو زیارت معرفت مانگتی ہے، بس سب سے پہلا فلسفہ زیارت کیا ہے؟ معرفت ائمہ حاصل کرو، ائمہ کی معرفت ہوگی پھر زیارت ہوگی۔ پھر فرمایا زیارت محبت کو ولایت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جی ہمیں محبت ہے ائمہ اہل بیت سے، ہم اسی لیے زیارت پہ جاتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے، محبت ہمارے دل میں ہے، اگر یہ محبت ائمہ کی محبت ولایت میں تبدیل نہیں کرتی، معنی نہیں رکھتا۔ جب ان کی بات ہی نہیں مانتا، جب ان کا حکم میرے بدن پہ نافذ نہیں ہو سکتا، جب ان کا کلام مجھ پہ اثر نہیں کرتا، جب میں پوری زندگی ان سے دور بھاگتے ہوئے، تو ساری زندگی انسان کربلا میں پڑا رہے۔ بس محبت ولایت میں تبدیل ہو جائے، تب یہ زیارت ابا عبداللہ۔ دیکھیں ہم ایک السلام کرتے آتی ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، پہلے بھی شاید میں نے کسی وقت عرض کیا تھا کہ یہ جو ہر زیارت میں سلام ہے، ہر امام کی خدمت میں سلام ہے،
سلام کے 3 معنی علماء نے بیان کیے ہیں، توجہ ذرا۔ سلام یعنی سلام ایک پروردگار عالم کا نام بھی ہے سلام، اب اسماء الحسنہ میں پڑھیں۔ ایک سلام کا معنی ہے تسلیم، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں یعنی تسلیم ہے، یا ابا عبداللہ الحسین، یا امیر المومنین، یا امام رضا، یا رسول اللہ، ہم جو آپ کی خدمت میں سلام کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ یہی ہے نا جی، زبانی تو بات نہیں، السلام علیکم یا سر تسلیم خم، ایک معنی یہ۔ ایک معنی سلام کا یہ ہے سلامتی، جی کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی اس زبان سے، اس گناہگار زبان سے جب امام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، یا سید الشہداء، میرا سلام کرنے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ میں یہاں دور کھڑے ہو کر یا آپ کی خدمت میں کربلا میں حاضر ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں یا ابن رسول اللہ، آج کے بعد میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، جس سے آپ کو اذیت وہ میں کام نہیں کروں گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، سید الشہداء کا جسم مبارک تو ابھی نہیں، جی ہم کیسے، ہاں جنہوں نے جب سید الشہداء اس دنیا میں موجود تھے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، ہم کیسے رسول یا پیغمبر کی اولاد کو یا خود پیغمبر کو یا سید الشہداء کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ حدیث ہے، بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے چھٹے امام سے۔ امام نے فرمایا ما لکم تسؤون رسول اللہ، یہ کب کی بات ہے؟ پیغمبر کا زمانہ گزر چکا ہے، پیغمبر گرامی اسلام نے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، چھٹے امام کا دور ہے۔ امام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ فقیل کیف نسوہ یا ابن رسول اللہ، کیسے ہم پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ پیغمبر تو ابھی موجود نہیں، کیسے ہم رسول اللہ کا خون جگر کرتے ہیں؟ دوسرے الفاظ کیسے رسول اللہ کو اپنے آپ سے ناراض کرتے ہیں؟ فقال، توجہ کیجئے گا، فقال، امام نے فرمایا اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیہم، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے اعمال پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں؟ تمہیں خبر نہیں؟ روایات موجود ہے، ہمارا عقیدہ بعض روایات میں کہ جمعرات کو یہ اعمال پیغمبر کی خدمت میں جاتے ہیں، ائمہ کی خدمت میں جاتے ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سوار اور جمعرات کی روایات موجود ہیں کہ ہمارے اعمال جتنے ہم ہفتہ بھر اعمال کرتے ہیں، عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، کہیں میرا یہ عمل سید الشہداء کا خون جگر تو نہیں کر رہا، لیکن ایک سخت بات ہے، کہیں شمر پہ آج تک ہم لعنت کرتے ہیں جس نے جسم رسول کو، البتہ روح سید الشہداء کو، جس نے سید الشہداء کو تکلیف پہنچائی تھی، کہ ایسا نہ ہو اپنے اعمال کے لیے میں سید الشہداء کا خون جگر کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو۔ بس فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا ان اعمالکم تعرض علیہ، تمہارے اعمال ہر ہفتے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ پیغمبر کو کب تکلیف پہنچتی ہے؟ فَإِذَا رَأَى فِيهَا مَعْصِيَةً فَاهُ ذَلِكَ، جب پیغمبر تمہارے اعمال میں کوئی گناہ دیکھتے ہیں پیغمبر کا خون جگر ہو جاتا ہے، پیغمبر کو تکلیف ہو جاتی ہے، پیغمبر کو اذیت پہنچتی ہے۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا اس بات کہ ہی دیکھیں، میں ادھر سے سلام کرتا رہوں، کربلا بھی پہنچ جاؤں، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے ظاہراً میں سلام کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے میں سید الشہداء کو کیا کر رہا ہوں؟ اذیت پہنچا رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں۔ جہاں پہ بھی ہو فلسفہ زیارت یہ ہے، سلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میں یہ سلام کر کے آپ کی خدمت میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج کے بعد مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں آپ کے لیے زحمت اور اذیت کا باعث نہیں بنوں گا۔
پھر زیارت اربعین میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ سید الشہداء نے کیا کام کیا ہے، کتنا بڑا مقام جو سید الشہداء کو حاصل ہوا ہے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ سید الشہداء نے اپنا خون پیش کر دیا، بخش دیا۔ بذلا بخش دینا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بذل کہ جب کسی چیز کو کچھ عطا کیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں مانگی جاتی۔ جی ایک دفعہ آپ کسی کو معاوضہ کرتے ہیں، چیز رد و بدل کرتے ہیں، ایک چیز آپ دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو دیتا ہے۔ بذل کا معنی یہ ہے جب آپ کسی کو کوئی چیز عطا کر دیں، آپ اس عطا کے بدلے میں اس سے اگلے آدمی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ اس زیارت اربعین میں جملہ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، سید الشہداء نے اپنا خون بخش دیا ہے، عطا کر دیا ہے، فیک پروردگار تیری راہ میں۔ یعنی سید الشہداء نے اپنا خون کسی عوض کے بدلے نہیں کہ مجھے یہ ملے گا تو میں یہ کروں، لیکن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ثواب جنت ملے، جہنم کے ڈر سے، یہی ہے ہماری عبادت۔ ہماری عبادت تاجرانہ عبادت ہے۔ ہم تاجر ہیں، اپنے رب سے بھی معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں جو کام بھی کرنا ہے وہ اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ اور سید الشہداء نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ، زیارت کے جملے ہیں، خون جگر پیش کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، وقف دیا ہے، فیک میرے اللہ تیری راہ میں، تیرے لیے۔ کیوں ایسا کیا ہے کہ سید الشہداء کا خون اتنا سستا تھا؟ جی اتنا سستا تھا نواسے رسول کا خون، کس لیے؟ اور اپنی قدر کو پہچانو۔ سید الشہداء نے اپنا خون پیش کر دیا، اپنا نہیں، اپنے عزیز ترین افراد، عزیز ترین افراد، ذرا بھی ملال نہیں آیا، چاہے 6 ماہ کا بچہ ہو یا 18 سالہ جوان ہو یا 32 سالہ جوان۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ 1400 سال میرے بعد آئیں، عزاداری کریں، گریہ کریں اور بس بات ختم، یہی بڑا سستا سودا کیا ہے، بڑا سستا سودا ہے کہ آپ جائیں میرے بعد آزاد ہیں۔ جیسے وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ہمارے وہ کر گئے جو کوئی کرنا تھا، ہم بھی کہتے ہیں حسین نماز کربلا میں ہماری پڑھ گئے، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ کس لیے بھائی؟ اتنا قیمتی خون تھا ابا عبداللہ الحسین کا، فقط حسین نہیں، حجت خدا ہے۔ حجت خدا جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جو نبض کائنات ہوتی ہے۔ امام زمانہ کے بارے میں نہیں، وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ، امام وہ ہے جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ امام وہ ہے جس کی وجہ سے رزق تم کھا رہے ہو۔ ایسا امام اپنا خون پیش کر رہا ہے، کیوں؟ میرے اور آپ کے رونے کے لیے۔ 10 دن 2 ماہ میں جی بھر کے رو لوں کافی ہے؟ خود فرمایا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ اے میرے اللہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے، تجھے تیرے بندوں کو جہالت سے بچاؤں۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، جہالت اور ضلالت، اس سے بچانے کے لیے کربلا میں سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اور ہم، میرا خیال ہے ویسے کہ ویسے ہی جہالت بھی عروج ہے، گمراہی بھی عروج ہے۔ مجالس وہ مجالس نہیں رہی کہ جس سے انسان کو ہدایت مل سکے، معذرت کے ساتھ واقعی وہ مجالس نہیں رہی جس سے انسان کو ہدایت مل سکے، اس لیے کہ 10 دن 2 ماہ گزر جاتے ہیں، ہمارے ذرا برابر ہمارے اعمال میں تبدیلی نہیں آتی، ذرا برابر، نہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے،
بلکہ بعض بات جو عقیدہ بدتر ہو جاتا ہے مجالس کے بعد. ایسی مجالس ہو گئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا کریں ہم ایسی مجالس پہ کہ جس کے لیے سید الشہداء نے سب کچھ قربان کر دیا، ان کی یاد میں منعقد ہونے والی مجلس سارا خون رائگاں کر دیا سید الشہداء. ہم ذمہ دار ہیں، پڑھنے والا ذمہ دار ہے، سننے والا ذمہ دار ہے کہ کہیں تو سید الشہداء کا خون رائگاں تو نہیں کر رہا، ضائع تو نہیں کر رہا. یہ لمحہ فکریہ سوچنے والی بات ہے. یہ نہ کہا کرو یہ بڑی سخت باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے، حقائق ہیں. سید الشہداء نے اپنی قربانی دے کر اس لیے قربانی دی کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے چاہنے والوں، تمہیں جہالت سے بھی نکالوں، تجھے گمراہی کی دلدل سے بھی باہر نکالوں. تو پھر آخری جملہ ہے، فرمایا کہ ہم اس زیارت میں، زیارت اربعین کا یہ جملہ ہے، فرمایا وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعِدَّةٌ، پروردگار سید الشہداء میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ آپ زیارت اربعین پڑھیں گے، جملہ ہے میری نصرت اور مدد آپ کے لیے تیار ہے. یہ زیارت کا جملہ ہے، میں نے اپنی طرف سے نقل نہیں کیا. وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعِدَّةٌ، یا ابن رسول اللہ میری مدد آپ کے لیے تیار ہے. کیسے مدد کریں گے؟ جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے، کربلا میں ہم تھے نہیں. آج اگر حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو، جس میں حسین نہیں ہے، مکتب حسین تو ہے یا نہیں؟ مکتب حسین موجود ہے یا نہیں؟ وہ مکتب ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اگر آج مکتب حسین پہ پائبند رہ کر تم حسین کی نصرت و مدد کر سکتے ہیں. مکتب حسین میں ایک دو اشارے کرتا ہوں. مکتب حسین حق کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا مکتب حسین. ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنا مکتب حسین. یہ سمجھے تو ایران والے سمجھے ہیں، یہ ہے مکتب حسین. بچہ بچہ، خواتین، بوڑھے، ذرا ان کا جذبہ تو ملاحظہ فرماؤ. ہم ایک پٹاخہ کی یہاں پہ پھٹ جائے ہم بھاگ جاتے ہیں، وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. جہاں پہ بم پڑتے ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. یہ ہے مکتب حسین. بس برابری مکتب حسین کے ذریعے حسین کی نصرت کی جا سکتی ہے. ایک حق کا ساتھ کو، اچھا ضروری نہیں حالات کے تقاضوں کے مطابق حق کا ساتھ مختلف طریقوں سے دیا جا سکتا ہے. زبان سے دیا جا سکتا ہے، افعال سے دیا جا سکتا ہے، جب ضرورت پڑے میدان میں حاضر ہو کے دیا جا سکتا ہے. یہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. ظلم کے سامنے خاموش نہ رہو. اگر کچھ نہیں کر سکتے، ظالم سے کم از کم نفرت تو دل میں رکھو یا نہیں. اور آج یہ آل سعود اور یہ آل یہود ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور آپ دیکھیں چند دن، ایک دو دن پہلے کربلا انہوں نے عین اسی وقت جب اربعین کے ایام میں پوری دنیا کے لوگ شیعیان اہل بیت جا رہے ہیں وہاں پہ حملہ کر دیا ہے. یہ یزیدیت ہے. فرمایا تیسرا، اگر مکتب حسین کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، اپنی ذات کے اندر برائی کے خلاف جہاد کر. چلے باقی چھوڑ دے، میدان میں حاضر نہ ہوں، اپنی ذات کے اندر کم از کم جو میرے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، جو آلودگیاں پائی جاتی ہیں، ان کے خلاف جہاد کے لیے کوشش کرو. یہ مکتب حسین ہے. پھر فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرو. ہم معاشرے میں مظلوم ترین جو فریضہ ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، برائی ہوتی ہے تو ہونے دو. اس پاکستان کے معاشرے کے اندر اس وقت اتنی برائیاں ہیں، خدا شاہد ہے کہ انسان جہاں پہ بھی اشارہ کرتا ہے برائیوں کا، برائیوں ڈھیر لگے پڑے.
اپنے معاملات میں فرمایا اگر مکتب حسین کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، نصرت مکتب حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہو، اپنے معاملات میں دیانت اختیار کرو، دیندار بن جاؤ اپنے معاملات میں۔ اور آخری بات، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھاؤ۔ یہ مولوی صاحب کا کام نہیں، آپ لوگ سمجھیے مولوی صاحب کا کام ہے اصلاح کرنا۔ ہر بندہ، کلکم راع وکلکم مسئول، ہر بندہ مسئول ہے، ہر بندے سے سوال کیا جائے گا، تو نے اپنی ذمہ داری انجام دی یا نہیں؟ بس بنابراین عزیزان محترم، اگر مکتب حسین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، وہ نصرت آج بھی میدان فراہم ہے۔ نہ کہنا کربلا میں ہم موجود نہیں تھے، آج بھی حسین تمہاری نصرت اور مدد کے منتظر ہیں۔ لہذا یہ چیزیں ہمیں، خدا شاہد ہے، یہ جذبات، یہ ہماری تقویت روح، ہماری روح کا بلند ہونا، ہماری افکار کا بڑھنا کہاں سے ہونا تھا؟ مجالس حسین سے۔ یہی ہونا تھا نا جی، اور کیا تھا ہمارے پاس ذریعہ؟ مجالس حسین نے مکتب حسین کی نصرت کے لیے افراد کو پیدا کرنا تھا، لیکن ہمارا نظام جو ہے وہ الٹا چل پڑا ہے۔ پروردگارا بہکہ سید الشہداء ہمیں آئینہ اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔